بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، میری اور آپ کی، ہمارے والدین کی اور تمام امت مسلمہ کی۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو اس ویڈیو میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بتائیں گے کہ ان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کیوں کی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی تھی۔ قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوح انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ 9 سورتوں البقرہ، آل عمران، المائدہ، الاعراف، الاسراء، الکہف، طٰہٰ، مریم اور یاسین میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا، تو اس میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت سے خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان کی عظمت شان کے اظہار کے لیے کیا، جیسے کسی اہم اور بڑے کام سے متعلق اس کو سر انجام دینے سے پہلے اس کی خبر دی جاتی ہے۔ باقی فرشتوں کا اعتراض حسد یا اولاد آدم کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے نہیں تھا، جیسا کہ بعض کو اس جگہ وہم ہوا ہے کہ فرشتوں نے تخلیق آدم پر اعتراض کیا تھا یا حسد کی بنیاد پر کہا تھا یا آدم کی اولاد کو اپنے سے حقیر سمجھا تھا۔ فرشتے تو ان سب باتوں سے پاک ہیں اور بری ہیں، بلکہ صرف آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے فرشتوں نے یہ کہا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چونکہ نبی آدم علیہ السلام سے پہلے جنات آباد تھے اور انہوں نے زمین پر خون ریزی اور فساد کیا تھا اور فرشتوں کو یہ معلوم تھا، اس لیے انہوں نے خون خرابے کی بات کی تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کی قوم حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال قبل زمین میں آباد تھی اور انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرخوبی کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا، تو فرشتوں نے ان کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ اس سے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ مٹی سے پیدا کردہ عام طور پر اسی کیفیت و حالت میں ہوتا ہے۔ اگر بنی آدم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیری عبادت کریں گے، تو ہم دن رات مسلسل آپ کی عبادت میں مصروف ہیں،
اور ہم میں سے کوئی ایک بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، ان کے پیدا کرنے کی حکمت و مصلحت مجھے معلوم ہے، تم اس سے بے خبر ہو۔ وہ حکمت یہ تھی کہ ان میں انبیاء و رسل علیہ السلام، شہداء اور صالحہ پیدا ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق تخلیق آدم کے لیے مٹی زمین سے منگوائی گئی۔ زمین نے جب کئی بار فرشتوں کو مٹی دینے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو مٹی لینے کے لیے زمین پر بھیجا۔ زمین سے کہا کہ میں اللہ کے حکم کا تابعدار ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کئی قسم کی مٹی لے کر واپس آ گئے۔ پھر اللہ نے روح قبض کرنے یعنی جان نکالنے کا کام بھی انہی کے سپرد کر دیا کہ تم نے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اسے ملانا۔ پھر 40 دن تک اس پر بارش کرنے کے لیے کعبہ مکہ مکرمہ میں رکھنے کا حکم دیا۔ 39 دن غم اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی اور فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس خاک کا گھارا بنایا۔ پھر وہ کیچڑ خشک کیا گیا۔ پھر اس گھارے کو خدا کے حکم سے تادائی لقمان جو مکر اور طائف کے راستے عرفات سے متصل ہے لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر اللہ نے اپنے دستے قدرت سے اس گھارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت پتلا بنایا۔ فرشتے اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے گرد پھرتے رہے۔ پھر ابلیس بھی اس کو دیکھنے آیا اور تعجب سے کہا، یہ اندر سے خالی ہے، جگہ جگہ خلل ہے، یہ چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا، یہ حجرہ بغیر دروازے کے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو روح کو اس پتلے میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق روح سر کی جانب سے داخل ہوئی۔ جہاں جہاں روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن جو ٹھیکرے کی مانند خالی تھا، گوشت پوست اور ہڈی میں بدلتا گیا۔ جب روح ستر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ زمین پر گر گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا، پیدا کیا گیا جلد باز انسان۔ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بہشت سے ایک جوڑا لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پہنایا گیا اور عزت و احترام سے تخت پر جمعۃ المبارک کے دن بٹھایا گیا۔ سامعین، زمین پر پہلے جن بستے تھے انہوں نے فساد اور خون ریزی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا۔ پھر زبردست معرکہ آرائی ہوئی اور فرشتوں نے جنوں کو جزیروں اور سمندروں کی طرف بھگا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور 40 دن تک وہ پتلے کی شکل میں پڑے رہے۔ ابلیس آتا تھا، اس پر لات مار کر دیکھتا تھا تو وہ بہشتی مٹی ہوتی جیسے کوئی کھوکھلی چیز ہو اور کہتا، در حقیقت یہ کوئی چیز نہیں، اگر میں اس پر مسلط کیا گیا اسے برباد کر کے چھوڑوں گا اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو اسے ہرگز تسلیم نہ کروں گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کا غرور و تکبر ظاہر ہو گیا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، اس سے بڑی عمر والا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا اور میں آگ سے بنا ہوں اور آگ مٹی سے زیادہ قوی ہے۔ اس کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا اور اسی لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، لیکن وہ وہاں تنہا تھے۔ ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔
حضرت آدم علیہ السلام نیند میں تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے، تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تو فوراً فرشتوں نے پوچھا، ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، حوا۔ انہوں نے کہا کہ اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ یہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی ہے۔ اس پر اللہ نے فرمایا، اے آدم، اب تم اور تمہاری بیوی آرام و اطمینان سے رہو اور جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک خاص درخت سے روکنا دراصل ایک امتحان تھا، اور اسی درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے رہے۔ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو سب سے زیادہ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اے اللہ، میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ تیرا نام برکت والا ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال رکھی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو ہبہ کیے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو ملک الموت ان کے پاس آئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، میری عمر تو ابھی 40 سال باقی ہے۔ تو ملک الموت نے کہا، کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو 40 سال نہیں دیے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، آدم علیہ السلام نے انکار کیا، ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ جب آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کر دی اور داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کر دی۔ حابیل کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا۔ انہوں نے ان کا نام شیث رکھا اور اپنی وفات سے پہلے شیث علیہ السلام کو وصیت کی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فرشتے اپنے ساتھ کفن اور خوشبو لے کر آئے تھے۔ پھر فرشتوں نے انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی، قبر کھودی اور لحد میں دفن کیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔